آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ مکے میں آج ہفتے کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ آج رات حرم مکی میں موجود زائرین ایک نایاب منظر دیکھ سکیں گے۔ مکہ مکرمہ میں آج یعنی ہفتہ 4 مارچ کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ ایسا سال 2023 کے دوران پہلی اور آخری مرتبہ ہوگا۔ سبق اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے کہا کہ گرینیج ٹائم کے مطابق رات 7:43 پر چاند 79.5 ڈگری کے اوپر مکہ مکرمہ کے آسمان پر نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاند 93% روش ہوگا۔ اس موقع پر مریخ مغربی جہت میں نظر آئے گا۔ دیگر چمکدار ستارے بھی آسمان پر دیکھے جا سکیں گے۔ انجینئر ماجد ابو زہرا کا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کے عینوں پر چاند نظر آنے سے ماہرین فلکیات ستاروں اور سیاروں کی گردش سمیت مختلف باتیں دریافت کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں قبلے کا رخ بھی آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے۔ جو بائیڈن کی سرجری کینسر کے ٹیشوز ہٹائے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو کینسر کا خطرہ لاحق تھا اور گزشتہ مہینے ہی ان کی سرجری ہوئی۔ علاج کے دوران ان کے سینے سے جلد کے کینسر کے زخم کو کامیابی سے ہٹا دیا گیا۔ جو بائیڈن کے ڈاکٹر کیون او کونر نے جمعے کو میڈیا کو یہ معلومات دی۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹا زخم بیسل سیل کارسنو تھا جو بعد میں کینسر میں بدل سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے ڈاکٹر نے بتایا کہ 16 فروری کو صدر بائیڈن کے جسم سے کینسر کے تمام ٹیشوز کو کامیابی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ اب صحت مند ہیں اور وائٹ ہاؤس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے فٹ ہے۔ جو بائیڈن کے ڈاکٹر کیون او کونر نے کہا کہ خطرناک زخم جو بائیڈن کے سینے پر تھا، بیسل سیل کینسر کا علاج تمام کینسر سے آسان ہے۔ اگر اس کا جلد پتہ چل جائے تو اسے ٹھیک ہونے میں بہت کم وقت لگتا ہے۔ یہ سائز میں بڑا ہو سکتا ہے لیکن دوسرے کینسر کی طرح نہیں پھیلتا، جس کی وجہ سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسے صدر کے سینے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب ان کی صحت کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ جکارتا کے آئل ڈپو میں آگ لگنے سے 17 افراد ہلاک۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے شمالی علاقے میں جمعے کو ایندھن کے ذخیرے میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں کم از کم 17 لوگوں کی جان چلی گئی۔ یہ ڈپو سرکاری گیس کمپنی پرٹامینا چلاتی ہے۔ یہ ڈپو تنہا میرا کے گنجان آباد علاقے میں ہے اور انڈونیشیا کے ایندھن کی 25% ضروریات فراہم کرتا ہے۔ فائر حکام نے بتایا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے کم از کم 180 فائر فائٹرز اور فائر انجن روانہ کیے گئے۔ 37 مقامی ٹی وی چینلز کی نشریات میں سینکڑوں لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پٹامینا کے ایریا مینیجر ایکو کرسٹیویان نے بتایا کہ ابتدائی جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ شدید بارش کے دوران پائپ لائن پھٹنے سے آگ لگی۔ فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ستریادی نے کہا کہ رہائشی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو قریبی گاؤں اور ایک مسجد میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ آگ کی وجہ سے کئی دھماکے ہوئے اور آگ کے شعلے تیزی سے رہائشی علاقے میں پھیل گئے۔ جائے وقوع کا معائنہ کرنے پہنچے آرمی چیف جنرل ڈوڈونگ عبدل چمن نے بتایا کہ اب تک 17 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، 42 افراد جھلس گئے، سبھی کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ امریکہ نے عالمی میگنٹسکی قانون کے تحت 6 روسی شہریوں پر پابندی عائد کی۔ امریکہ نے حزب اختلاف کے کارکن ولادیمیر کارا مرزا کے معاملے میں ججوں سمیت 6 روسی شہریوں پر گلوبل میگنٹسکی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی ہیں۔ یہ اطلاع امریکہ کی وزارت خزانہ نے دی ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا، آج وزارت خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول OFAC نے ایلینیا اناتولیونا لینسکیا، آندرے اینٹریویچ زادچین اور ڈینیلیا یوریچ میخیف کو انسانی حقوق کے محافظ، اہم اپوزیشن لیڈر، مصنف اور تاریخ دان ولادیمیر کارا مرزا کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے پابندی لگائی۔ اس کے علاوہ روس کے نائب وزیر انصاف اولگ سوریٹینکو، جج جانا میشنچیکو اور جج الیا کوزلوف پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2022 میں امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک نے تقریباً 1000 روسی شہریوں اور کاروباری اداروں پر پابندی عائد کر رکھی ہیں۔ جون 2022 میں ہی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن اور 200 سے زیادہ روسی حکام پر پابندی لگانے والے 2 الگ الگ فرمانوں پر دستخط کیے تھے۔ صدر کی پریس سروس نے یہ اطلاع دی تھی۔ آرمی چیف میرے ساتھ دشمن جیسا سلوک کر رہے ہیں، عمران خان نے کہا۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सदर और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके साथ दुश्मन जैसा सलूक कर रहे हैं। यहाँ नामानिगरों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा, इख्तिदार को ये समझ में नहीं आता कि सियासत क्या है। इनके इख्तिदार से कोई लड़ाई नहीं और वो मुल्क की बेहतरी के लिए इख्तिदार से बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं इसके सामने घुटने टेक दूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता है तो मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बदउनवानी के मामलात पर उन्होंने कहा, मेरी अहलिया और मेरे खिलाफ बदउनवानी के मामलात साबित नहीं हो सकते। अगर आर्मी चीफ को उनकी दयानतदारी पर इतना ही शक है तो उन्हें ज़ाती तौर पर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और वो पाएंगे कि दर हकीकत में किसी भी बदउनवानी के लिए बेकसूर हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क की फौज का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में योगा मुतारिफ कराने के लिए मुआहदे होंगे। सऊदी अरब में योगा तेजी से मकबूल हो रहा है। इस हवाले से एक ताज़ा इत्तला यह है कि सऊदी योगा कमेटी के सदर नोफुल मुरुई ने कहा कि योगा की सपोर्ट और फरोग के लिए आइंदा चंद महीनों में सऊदी अरब की बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ कई मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये ऐलान रियाज में वजारत तालीम की ताउन से सऊदी यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स में मुमलिकत के विजन की सपोर्ट में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का किरदार के उन्वान से मुनक़िदा एक फोरम के दौरान किया गया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदर लिविनर एडर और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन के डायरेक्टर जनरल पाउलू फरीरा की क़यादत में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के कई माहिरीन और बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने इस फोरम में शिरकत की। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के फौजी पैकेज का ऐलान किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन इंतज़ामिया ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के नए फौजी पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें हिमारस, हुदुस और ब्रेडली जैसे फाइटिंग व्हीकल के लिए गोला बारूद शामिल है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, सदर जो बाइडेन के एक वफ्द के तौर पर मैं अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियारों और आलात के अपने 33वें डराडों को मजाज कर रहा हूं, जिसकी कीमत $40 करोड़ है। इस फौजी इमदाद पैकेज में अमेरिका की तरफ से फराहम करदा हिमारस और हुंजुर तोपों के लिए मजीद गोला बारूद शामिल है, जिसे यूक्रेन मौसर तरीके से अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के लिए गोला बारूद, आर्म्ड व्हीकल लॉन्च किए गए हैं, पुल मिसमार करने वाला गोला बारूद और सामान, दिगर देखभाल, तरबियत और मदद भी शामिल है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.